شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ پروردگار عالم فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کامیابی عنایت کی ہے، واضح کامیابی صلح حدیبیہ کی صورت میں۔ اب دو قسم کے نتائج اس سے حاصل ہوں گے۔ کچھ نتائج وہ حاصل ہوں گے جو رسول گرامی کی ذات سے مربوط ہیں، اور کچھ نتائج وہ حاصل ہوں گے جو پورے اسلامی معاشرے سے مربوط ہیں۔ دو قسم کے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو دو آیات کریمہ تلاوت ہوئی، ان کے اندر ان نتائج کا ذکر ہوا ہے جو اس فتح کے نتیجے میں رسول کی ذات کے اوپر حاصل ہوں گے۔ اب وہ جو رسول کی ذات کے اوپر نتیجے حاصل ہوں گے وہ چار نتیجے ہیں، چار جملوں کے اندر یہاں پر بیان کیا ہے۔ وہ چار جملے یہ ہیں۔ پہلا جملہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ان تمام گناہوں کو خدا دھو دے گا جس کی نسبت کفار نبی اکرم کو دیا کرتے تھے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ خدا اپنی نعمت کو آپ کے اوپر پورا کر دے گا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور ایک شکست ناپذیر فتح اور کامیابی آپ کے نصیب ہو جائے گی۔ چار خوبیاں، چار اچھائیاں نبی اکرم کو اس فتح مبین کے سلسلے میں، صلح حدیبیہ کے سلسلے میں حاصل ہوں گی۔ اب اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں، یہاں پر ایک مشکل ہے، اس کا تقریباً تمام مفسرین نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ ہم لوگ بعض الفاظ کے بعض ترجمے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، اور بٹھا لینے کے بعد قرآن کریم کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پھر مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کو اگر کوئی ظاہری ترجمہ کرے تو یہ بنے گا، جس پر مفسرین کے درمیان ایک عجیب مشکل بن گئی۔ دیکھیے ظاہری ترجمہ کیا بنے گا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ خدا بخش دے آپ کے ان گناہوں کو جو گزر چکے اور وہ جو آئیں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی یہی مشکل پیش آئے گی کہ مثلا ظاہر کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ خدا فرما رہا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو فتح مبین دی، صلح حدیبیہ دی، کامیابی دے دی، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اب اس کے نتیجے میں جو آپ کے پچھلے گناہ تھے وہ بھی خدا بخش دے گا، اور جو اگلے گناہ تھے وہ بھی خدا بخش دے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں مثلا ممکن ہے وہ آدمی جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ نبی بھی گناہ کرتے ہیں وہ بہت خوش ہو جائے، وہ کہہ کے دیکھا میں تو کہتا تھا کہ نبی نعوذ باللہ گناہ کرتے تھے۔ آیہ کریمہ بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، اور اللہ نے گناہ نعوذ باللہ گناہ کر کی جو کیے تھے وہ خدا نے بخش دیے۔ اس میں سب سے بڑی مشکل یہ آ رہی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے اگلے گناہ بھی بخش دیے ہیں۔ اگلے گناہ بھی بخش دیں، کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ، نبی اکرم کو گناہ کرنے کا ایک کھلا اجازت نامہ مل گیا ہے کہ اے نبی سابقہ میں جو گناہ ہوئے وہ تو ہوئے، وہ تو ہم نے بخش ہی دیے ہیں، اب آپ مطمئن رہیے آپ کی اگلی زندگی میں بھی جو گناہ ہوتے رہیں گے نعوذ باللہ وہ بھی بخش دیے گئے، سارا ہی معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا یہ سب غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک بہت سادہ سی بات، جب بھی قرآن کریم کو اہل بیت کے علاوہ ہٹ کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس قسم کی مصیبتوں کے اندر پھنستے چلے جائیں گے۔ اچھا اب جو مفسرین اس میں پھنس گئے، اب ان کے سامنے ایک مشکل آئی کہ بھائی یہ تو کہہ رہی ہے کہ نبی اکرم پہلے بھی گناہ کرتے تھے، آگے بھی گناہ کریں گے، تو پھر وہ معصوم کہاں رہے؟ اب انہوں نے جواب یہ دیا کہ نہیں، یہ گناہ جو ہیں وہ سارے ترک اولا ہیں، وہ جو پچھلے ترک اولا کیے اور وہ جو اگلے ترک اولا کیے۔ پھر کہا کہ نہیں، یہ گناہ وہ ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آئے، نعوذ باللہ نبی نے کیے لیکن لوگوں کو نظر نہیں آئے، تو خدا کہہ رہا ہے وہ جو نظر نہیں آئے وہ بھی میں نے بخش دیے ہیں، مطمئن رہو، اندر اندر معاملہ ختم۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے یہ نامعقول گفتگو ہے ساری،
یہ ساری بے دلیل باتیں ہیں ساری کی ساری. صرف کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا عربی میں ذنب یعنی جس کا ترجمہ ان لوگوں نے گناہ لیا ہے, اس ذنب کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے, اس کو کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ مشکل ہمارے لیے حل ہو جائے. اور پھر ایک اور بات دیکھنی پڑے گی, یہ ایک ریوارڈ ہونا چاہیے, نہ گناہ کرنے کا اجازت نامہ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کوئی نبی اکرم کو انعام دے رہے ہوں, نہیں کہ آپ ان کو نعوذ باللہ شریعت سے ہٹانے کی کوئی دعوت دے رہے ہوں. قرآن کریم نے کیا استعمال کیا ہے ذنب لفظ کا, گناہ لفظ کا. اب ذرا ایک پس منظر دیکھیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا, کہا فرعون کے پاس جاؤ, انہو طغا, اس نے بہت طغیان مچایا, اس کو ذرا سیدھا کرو اسے. حضرت موسیٰ نے کہا لہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون, انہوں نے کہا اے اللہ ان لوگوں کے پاس میرا ایک گناہ ہے. اگر گناہ ترجمہ کریں, ان لوگوں کے پاس میرا ایک گناہ ہے, مجھے ڈر ہے مجھے مار دیں گے. صحیح, اگر ذنب کا ترجمہ گناہ کر دیں تو حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اے خدایا تو نے جس آدمی کا انتخاب کیا ہے وہ پہلے سے قاتل ہے, گناہ گار ہے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل کر کے آیا ہوں, میرے سر پر ایک گناہ ہے, اور اگر میں ان کے پاس گیا تو یہ نبوت تو چھوڑ دو, مجھے تو اس قتل کے بہانے پکڑ لیں گے. آیا گناہ کا مطلب یہ ہوگا, ذنب کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا, یعنی کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنے والے ایک ظالم کو ہٹانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر وہ ظالم مارا گیا تھا. کیا یہ گناہ ہے؟ اگر ایک ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے اور وہ ظالم اس دوران مارا جائے تو کیا ہم کہیں گے نعوذ باللہ نبی نے گناہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا یہاں حضرت موسیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اس قوم نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس الزام کے بہانے مجھے مار دیں گے. حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اے خدا اس قوم نے میرے اوپر ایک الزام لگایا ہوا ہے. کون سا الزام؟ وہی کہ میں نے ایک آدمی ان کا مار دیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے مجھے قتل. ورنہ اگر نعوذ باللہ یہ سوچے کہ حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے تو پھر گناہ سے بھاگے کیوں تھے؟ یہ کہ حضرت موسیٰ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد وہ جو قتل ہو گیا تھا مصر سے تشریف لے گئے تھے, فلسطین کی طرف آئے تھے, کیا نعوذ باللہ ایک نبی گناہ کرنے کے بعد گناہ کی مجازات اور سزا سے بچنے کے لیے شہر چھوڑ کر بھاگا ہے؟ یعنی کہ نہیں, ظالم کے ظلم کا مقابلہ کر رہے تھے, ظالم اس کے اندر مارا گیا, ظالم قوم نے نبی کو اس کے نتیجے میں قتل کرنے کی کوشش کی اور نبی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی. بعد میں خدا بھیجتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا انہوں نے ایک الزام میرے لیے پہلے سے جمع کیا ہوا ہے. بس ہمارے پاس جو سمجھ میں آتی ہے بات, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, یعنی اے نبی آپ کے اوپر پہلے بھی بہت الزام لگے ہیں, آپ کے اوپر بعد میں بھی بہت الزام لگیں گے, آپ پرواہ نہ کریں, ہم نے آپ کو ایسی فتح دی ہے ان تمام الزامات کا خاتمہ ہو جائے گا, اب کوئی الزام باقی نہیں رہے گا. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا وہ الزامات کیا کیا الزامات تھے؟ وہ الزامات ہر وہ الزام ہے جو ایک تباہ شدہ معاشرے کو سنوارنے والے شخص کے اوپر لگتے ہیں. مثلا نبی اکرم تشریف لائے, ایک الزام ان پر یہ لگا کہ اس نبی نے ہماری تمام رسم و رواج کا خاتمہ کر دیا. ہمارے رسم و رواج تھے, ہمارے بت تھے, انہوں نے ہمارے بتوں کا خاتمہ کر دیا. ایک الزام یہ لگا انہوں نے ہماری قوم کے اندر فساد برپا کر دیا. کیا فساد برپا کر دیا؟ پہلے ہمارے غلام ظلم بھی سہ لیتے تھے خاموشی سے, اب نہیں سہتے. اب ہمارے غلام ابو ذر اور بلال حبشی بن گئے ہیں, یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے بہت برا کر دیا ہماری قوم کے سارے جسے کہتے ہیں سوشل آرڈر کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا. اور الزام کیا ہے؟ کہا ان کا سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے نعوذ باللہ, انہوں نے ہمارے جوان گمراہ کر دیے. ہمارے جوان پہلے نعوذ باللہ ہماری طرح بت پرستی کرتے تھے, شراب نوشی کرتے تھے, ہماری طرح چوری چکاری کرتے تھے, سیدھے راستے پہ چل رہے تھے. انہوں نے آ کے سارے بچوں کو بگاڑ دیا, سارے اللہ کا نام لینے لگے ہیں, سارے عبادتوں کی طرف چلے گئے ہیں, سارے جہاد کی باتیں کرنے لگے. یہ سارے الزام وہ الزام ہیں کہ جو ایک تباہ شدہ معاشرے کی اصلاح کرنے والے کے اوپر لگا کرتے ہیں اور نبی کے اوپر لگے. اور پروردگار فرما رہا ہے اے نبی آپ کے اوپر پہلے بھی الزام لگے تھے اور بعد میں بھی الزام لگتے رہیں گے. پہلے الزام لگے تھے وہ تو ہم نے دھو دیے,
بعد میں الزام لگیں وہ بھی ہم دھو دیں گے. بعد میں کون سے الزام لگیں؟ اب تک لگ رہے ہیں. اب کیا الزام لگ رہے ہیں؟ ان کے دین میں عورتوں کو محدود کر دیا گیا ہے، ان کا دین قدامت پسندی کا دین ہے، ان کے دین میں رجعت ہے، ان کا دین قابل عمل نہیں ہے، ان کے دین میں دہشت گردی ہے، ان کے دین میں جہاد ہے، جو پوپ نے الزام لگا دیا. تمام الزام آج تک لگائے جا رہے ہیں. خدا فرماتا ہے اے نبی آپ مطمئن رہیے، آپ کو کامیابیوں پہ کامیابیاں ملیں گی. جتنے بھی الزام ہیں خدا سارے الزامات کا خاتمہ کر دے گا، آپ کے دین کو نصرت ملے گی. اللهم صل على محمد وآل